تو کیا سمجھ آئی؟ سمجھ ایک بات یہ آئی کہ شرک اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ شرک معاف کر دیتا ہے، اور چھوٹا موٹا شرک بھی نہیں، تگڑا تگڑا شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ جن کی عمر کا 40 سال سے اوپر بھی ہو جائیں پھر بھی اگر کلمہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو دولت ایمان دے کر حضور کے قدموں میں بٹھا کر عزت صحابیت ہی نہیں، عزت خلافت بھی عطا کر دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو معیار خلافت اگر سمجھنا ہے اور معیار صحابیت کو سمجھنا ہے تو یہ پیغام سمجھو، کوئی بندہ اس وقت تک عزت دار نہیں ہوتا جب تک حضور کے قدموں کو چوم نہ لے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا کہ اسلام در حقیقت سیدہ زہرا کے گھرانے کی غلامی کو، یعنی کہ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا الا الذین آمنوا، نہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نہیں کہتا کہ خسارے میں ہیں۔ کون سے لوگ؟ آمنو، جنہوں نے ایمان لایا۔ اب ایمان کیا ہے؟ صرف لا الہ ایمان ہے؟ میں کائنات والوں سے پوچھتا ہوں کہ صرف لا الہ ایمان ہے؟ اگر صرف لا الہ ایمان ہے تو ذاکر نائک بھی لا الہ کا ہی ترجمان ہے۔ بڑے بڑے ایسے جو اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ باقی مذہبوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک ہی طرح کے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا ساری ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن اسلام کسی دوسرے مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، عیسائیت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ہندوازم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اسلام اگر کسی کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ انسانیت کی پرچار کرتا ہے۔